بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہمیں اپنے لیے بہت مناسب اور ضروری لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے مناسب اور ضروری نہیں ہوتی، اور اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو بھی چیز پہنچانا چاہتا ہے نا، تو جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے نا، اسے خود بخود آپ سے دور کر دیتا ہے۔ چاہے وہ کوئی چیز ہو، کوئی مال ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ صبر آ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی چاہت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوتا وہی ہے ہمیشہ جو ہمارے رب کی چاہت ہے، تو رب کی چاہت سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی نہیں۔ بے شک ہم ادنا ہیں اور وہ اعلیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کو نہیں دیکھتا، میں بندے کی ذات کو نہیں دیکھتا، میں خود کو دیکھتا ہوں اور اپنی ذات کو دیکھتا ہوں، اور اس حساب سے میں تجھے نوازتا ہوں، اور اس حساب سے مجھ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میری حیثیت کے مطابق مجھ سے مانگو، کبھی بھی مجھ سے کم مت مانگو، اپنی چاہت سے بڑھ کے میرے سے جو ہے نا وہ تم ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ ہم کچھ بھی اس سے مانگے تو وہ دے، اور جو وہ ہمارے لیے بہتر خیال کرتا ہے ہمیں اسی سے نوازتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیلی روٹین میں، آپ عام روٹین میں، اپنی روزمرہ کی چیزوں میں آپ اس کو نوٹ کرنا شروع کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں اتنا حیران ہوتی ہوں نا کہ بعض دفعہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ میں کروں گی یا یہ بہت ضروری ہے، اور بعد میں وہی چیز مجھ سے دور ہو جاتی ہے، اور بعد میں جب میں وہ کام میرے سے مس ہو جاتا ہے نا، تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس کو کتنا ضروری خیال کر رہی تھی، اگر میں اس کو کر لیتی تو یہ فائدہ تھا، یہ نقصان تھا، اور بعض دفعہ نقصانات کی لسٹ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، آپ کو وہ رزق دے رہا ہے، تو جو رزق آپ کے حق میں بہتر ہے وہ کسی طریقے سے بھی آپ تک پہنچا دے گا، آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ رزق آپ کے پاس خود بخود چل کے آئے گا۔ آج ایک معمولی سی بات سے میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو غیر معمولی مت سمجھیں۔ آج ایسے میں چاہ رہی تھی کہ میں نے رینڈملی سوچا ہوا تھا کہ آج میں نے کریلے بنانے ہیں، تو میں نے وہ بڑے اچھے سے ریڈی کیے۔ میرا بیٹا تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، اپائنٹمنٹ تھی میری، اور کال آ گئی اس کے اسسٹنٹ کی کہ آپ کی باری آ گئی ہے تو آپ آ جائیں، تو میں اپنے بیٹے کو لے کے ادھر چلی گئی۔ تو میں ہلکی سی آنچ کر کے اس کو دم دے کے چلی گئی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ آج میرے کریلے بہت اچھے بنیں گے اور میں جی بھر کے کھانا کھاؤں گی۔ مطلب مجھے کریلے ویسے بھی پسند ہے، اور مجھے سبزی کے ساتھ ویسے ہی کھانا بہت اچھا لگتا ہے، تو میں نے سوچا ہوا تھا، تو میں دم دے کے اس کو چلی گئی۔ اب مجھے یہ تھا کہ جتنی ہلکی آنچ ہے 5 منٹ ہمیں چیک اپ میں لگیں گے تو میں گھر آ جاؤں گی، کیونکہ قریب میں ہی ہے کلینک، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں مجھے 5-10 منٹ زیادہ لگ گئے، اور آپ یقین کریں تب تک مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا سالن جو ہے وہ خراب ہوگا، یا اس کو کوئی مسئلہ بن جائے گا، یا یہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا، تو میں نے تب تک بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ جتنی ہلکی آنچ تھی، اور اتنے ابھی میں نے پیاز ڈال لیا، میں دم دیا اور میں فوراً سے چلی گئی ہوں، اور دیکھیں کیا حال ہو گیا۔ بس یہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں رہے، اور اللہ نے میرے لیے اتنا بہترین انتظام، میں اتنا افسوس کر رہی تھی بہت زیادہ، اور میں اپسیٹ ہو گئی کہ اب بہت لیٹ ہو گئے، تقریباً یہ 9:30 کا ٹائم ہے، اور لاک ڈاؤن پھر سے شروع ہو گیا، تو اب ہم کیا کھائیں گے؟ تو دیکھیں جی پھر اللہ نے کیسے کیسے کھانے، بے شک یہ کسی کے لیے بہت کم ہوں گے، لیکن میری ضرورت جب تھی تو بڑی اچھی ضرورت میری پوری ہو گئی۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پر شک کر رہا کریں، اللہ پر توکل رکھا کریں، اللہ نے آپ کے لیے بہتر سے بہترین سوچا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جائے تو اچانک سے میری طرح سے پریشان ہونا مت شروع ہو جایا کریں، بعض دفعہ اس سے بہتر اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے انتظام جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے، اللہ کے پلان آپ کے لیے بہت اعلیٰ ہے، اور اللہ بہت مکمل اور جامع پلان جو ہے بناتا ہے آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتریاں کرے، سب کے گھروں میں خیر رکھے، برکت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی بڑی آزمائش سے، امتحان سے بچائے، کیونکہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے کسی امتحان یا پھر کسی آزمائش میں پورے اتر سکیں۔ ہم تو بہت ناقص سے ہیں، اور ناقص سا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا کرے، اور خود پر جو یقین ہے اس کو ایسے ہی ہمیشہ رکھے۔
تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں. آپ کا ایک شیئر، ایک سبسکرائب اور ایک لائک میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور خرم رکھے. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.